اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 8 میں سے 5 آیات کا ترجمہ اور مختصر جامع تفسیر۔ آیت نمبر 62، آیت نمبر 63، آیت نمبر 64، آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہیں، ستاروں کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک فرقہ تھا جو آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا تھا اور ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ صابئین ان کا نام پڑا۔ فرمایا یہ سارے لوگ، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا۔ اس میں اہل ایمان بھی شامل ہے کہ ایمان والے یہود، نصارہ، صابئین جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نام نہاد مسلمان، وہ مسلمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے ایمان کا، حقیقت میں ایمان لائے۔ جیسے کہ آج کل ہم اپنے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جو دل سے مسلمان ہے، حقیقی مومن ہے، اور حقیقی مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب ٹوٹے تو دل کو تکلیف پہنچے، انسان کا دل دکھے۔ نہی عن المنکر، یہ اسلام کی روح ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جو یہودی ہیں، اور جو عیسائی ہیں، اور جو ستارہ پرست ہیں، جو سچ مچ ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر 63 اور 64۔ بنی اسرائیل کو جب فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کو لے کر کے میدان تیہ میں پہنچے، اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہوا، تو انہوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، ساری زندگی ہم نے غلامی میں گزاری ہے، ہماری آزاد حیثیت تھی نہیں، ہم غلام تھے، اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اللہ ہمیں کوئی دستور و منشور دے دے تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا لیا کتاب لینے کے لیے۔ جب وہ کتاب لینے گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے اور پھر انہوں نے کتاب کو دیکھا، اس کو پڑھا، تو کہنے لگے موسیٰ یہ تو بہت مشکل کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں ساری زندگی ہم نے چونکہ ایک الگ ماحول میں گزاری ہے اور ہمتیں ہماری ٹوٹ چکی ہے، آہستہ آہستہ جب اس کو ہم پڑھتے رہیں گے ہماری مناسبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ہماری عادت بھی پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بہت مشکل کتاب ہے اور ہم اس پر، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ 70 بندوں کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے۔ وہ 70 بندے جب وہاں گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں نے دی ہے، اس کو پڑھو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔
انہوں نے وہاں پر کہہ دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ بجلی گری اور سارے کے سارے مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ تو ڈیٹ قوم ہے، نافرمان قوم ہے، نئے مسئلے کھڑے کر دیں گے۔ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ بھی پچھلی آیتوں میں یہ گزر چکا ہے۔ یہ جب اپنی قوم کے پاس آ گئے تو قوم کو صحیح رپورٹ دینے کے بجائے انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم گئے تھے، ہم نے آواز سنی۔ اللہ نے فرمایا لو اس کو، جو عمل کر سکتے وہ کرے، جو نہیں کر سکتے وہ نہ کرو۔ وہ صحیح طریقے سے اس کی رپورٹ انہوں نے نہیں دی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پہ اٹھا لیا کہ یہ کتاب ہے، اس کو لے لو، تم نے خود مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کتاب کا، لو اس کو، اور اگر نہیں لوگے تو کوہ طور کو تمہارے اوپر مارتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے اقرار اعتراف کر لیا۔ بعد میں جب حالات بدل گئے، کوہ طور کو اللہ نے ہٹا دیا، حالات معمول پر آ گئے، پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان دو آیات میں 63-64 میں اس طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، تمہارے بڑوں پر۔ خُذُوا، لو، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر گئے تم اس کے بعد، اپنے وعدے سے پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے، ورنہ انسانوں کے اعمال کو دیکھ کر کے اللہ سزا دینا شروع کر دے تو کوئی بھی نہ بچے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66، ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کی ایک نافرمانی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک علاقہ تھا، ایلا اس کا نام تھا، وہاں ایک قوم آباد تھی، سمندر کے کنارے پر مچھلی کا شکار کرتے تھے، ان کا کاروبار تھا۔ ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو شکار سے منع فرما دیا کہ ہفتے والے دن تمہارا مذہبی دن ہے، اس دن عبادت کیا کرو اور اس دن شکار مت کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش اور امتحان کے ایسا کیا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں سمندر کی سطح پر آ جاتی تھی، اوپر نظر آتی تھی، بہت زیادہ تعداد میں آتی تھی۔ ایک کاروباری آدمی ہو پھر اس طرح کا، تو وہ جب یہ دیکھتے تھے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس کا حیلہ یہ نکالا کہ انہوں نے راستے نکالے سمندر سے اور بڑے بڑے تالاب بنا دیے سائڈوں پہ، اور وہ مچھلیاں آ جاتی تھی ان راستوں سے ان تالابوں میں، اور ہفتے کے شام کو جا کر کے یہ لوگ وہاں پر اس کو بند کر دیتے تھے راستوں کو، مچھلیاں ادھر رہ جاتی تھی تالاب میں، اور پھر اتوار، پیر، منگل جب موقع ملتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے مچھلیوں کو۔ یہ اللہ کے حکم میں انہوں نے حیلہ کیا۔ یہاں اجمال ہے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 163، 164، 165، 166، 4 آیات میں اس کی تفصیل ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے والے دن۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ بندر ذلیل، اللہ نے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے بنایا اس سزا کو، نَكَالًا، عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان لوگوں کے لیے جو سامنے تھے، موجودہ دور کے جو لوگ تھے اس زمانے کے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو اس کے پیچھے تھے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس واقعے کو عبرت بنایا۔
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت تھی متقین کے لیے۔